تکبیر کی دو قسمیں ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا، اس وقت سے لے کر آپ 13 ذی الحجہ تک مغرب سے پہلے پہلے آپ تکبیریں پڑھتے رہیں۔ بعض عصر کا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے حدیث کیا کہتے ہیں۔ اور تکبیر مقید یہ ہے نمازوں کے بعد خصوصاً تکبیریں کہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 10 ذی الحجہ کے بعد نمازوں کے بعد بھی تکبیریں کہتے ہیں، اور مطلق تکبیر میں چونکہ نمازیں بھی ہیں اور عام حالت بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں، جب چاند نکل آئے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ وَيُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر صرف بازار جاتے ہی اس نیت سے تھے، خریدنا کچھ نہیں، بلند آواز سے تکبیریں کہیں۔ ان کی تکبیروں کو سن کے بازار والے بھی تکبیریں کہتے، اور بازار والے تکبیریں کتنی کہتے؟ حتی ترتج اسواق منا، بازار جو مینا کے ہوتے وہ گونج اٹھتے۔ یہ تکبیروں کا سلسلہ جو ہے ان چاند نکل آئے تو اس وقت جاری ہو جانا چاہیے۔ آپ کیسے تکبیر کہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب سے آسان تکبیر۔ دوسرا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، پہلے 2 مرتبہ تھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے کے مطابق ان 10 دنوں میں چاند کو دیکھ کے دعا پڑھی جائے اور پھر تکبیریں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبارک دن کیسے گزارا اور ایک مسلمان کو کیسے گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام، مت سوچئے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے شیطان تمہاری عبادت کو چوری کرے گا، تمہیں عشاء کی نماز با جماعت سے روکے گا، کہے گا تیاری کر لو، تیاری کے لیے رات ہے، اور تیاری اتنی لمبی چوڑی کیا کرنی ہے؟ ایک مسلمان نے عید پڑھنی ہے، اس کی آداب میں ابھی بتائے دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز اور خصوصاً فجر کی نماز، رات کپڑوں کی تیاری اور طرح طرح کی تیاریوں میں صفائیوں میں صبح کی نماز پہ کوئی اٹھتا نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث سنیے، ایک مسلمان کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چاند نظر آئے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھیے، صرف شور مت مچائیے بلکہ یہ دعا پڑھیے، اللہ امن و امان کا چاند بنا دے، اللہ آنے والا مہینہ سلامتی والا بنا دے، اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، یہ دعا پڑھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے آدھی رات کے قیام کو اسے ثواب مل جاتا ہے، اور جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو با جماعت پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال رات کا قیام اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھیے، اپنے اذکار کو مکمل کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں۔ کچھ لوگ اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، حرام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ بندہ مومن روزہ نہیں رکھتا، کرتا کیا ہے؟ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے جاتے تو کھجوریں کھا کے جایا کرتے،
اور وطر یعنی تا عدد استعمال کرتے 1 3 5 7. کتنا ہی اچھا ہو گھر والوں کے اندر ایک ایسا شخص یہ ذمہ داری اٹھائے میں نے سنت کو زندہ کرنا ہے. پلیٹ میں کھجوریں لے, گھر سے نکلنے سے پہلے کہے پلیٹ لے کے سامنے آئے یہ سنت کھجوریں کھا کے جاؤ, دروازے پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اور عید الاضحیٰ کا طریقہ یہ تھا جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے بیماروں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں, وہ کھا بھی سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ بتایا اور کر کے دکھایا کہ بعد جماعت نماز پڑھے, روزہ نہ رکھے, بلکہ سب سے پہلا غسل کیجئے, مسواک کیجئے, خوشبو لگائیے. ان عبداللہ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى. عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے, اور صحابہ اور سلف کا یہی طریقہ تھا. كانوا يستحبون ان يغتسلوا, کہ وہ غسل کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا. كان يلبس احسن ثيابه فی العیدین, سب سے خوبصورت لباس دونوں عیدوں میں اللہ کے رسول زیب تن کیا کرتے. وكان للنبي جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة, اللہ کے رسول کے پاس ایک جبہ تھا. وفي رواية أخرى وكان للنبي جبتان, آپ کے 2 جبے تھے جو آپ عیدین کے وقت پہنا کرتے تھے, جمعے کے دن زیب تن کیا کرتے تھے. وللوفود, ڈیلیگیشن آتا اس کے استقبال کے لیے بھی اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی آپ وہ پہن کے ہی بیٹھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن بھی عید کا دن, اس دن بھی غسل کرنا, خوشبو لگانا, مسواک کرنا یہ سنت ہے. تو عید کے دن تو بالاولیٰ یہ کام کرنے چاہیے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مت لوگوں کے اندر اسلام کا غلط مفہوم پھیلاؤ. کچھ لوگوں کو عید کے دن یاد آتا ہے میرا فلاں فوت ہو گیا, وہ اللہ کے پاس اللہ کی رحمت میں ہوگا, اس کے لیے دعا کیجیے. مت سنت کو چھوڑیے کہ میں لباس نہیں پہنوں گا, مجھے تو غم ہے. یہ محمد کریم کو بھی تو غم تھے, ان کے پیارے بھی تو دنیا سے چلے گئے, ان کی بیٹیاں بھی تو اللہ کے پاس چلی گئیں. یہ صحابہ کرام کو بھی غم تھے, لیکن یہ غم خوشی میں رکاوٹ نہیں بنے. اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ آج کسی خاندان میں کوئی فوت ہو جائے, شادی طے کی ہوئی 6 مہینے 7 سال لیٹ ہو جاتی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے زندگی نہیں, یہ محمد مصطفیٰ نے طریقہ نہیں بتایا. خوشی کا دن, مسلمانوں کی خوشی کا دن خوشی کے ساتھ گزاری, تیار ہو کے, بلکہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کیجیے. كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي بالمصلى. اللہ کے رسول عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے جب تک عید گاہ میں نہ آ جاتے. وحتى يقضي الصلاة, جب تک نماز نہ ہو جاتی اس وقت تک تکبیریں کہتے. مسلمان کو تکبیریں کہنی چاہیے. عید پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کا معمول یہ تھا, جب صحابہ عید کے بعد ایک دوسرے کو ملتے تو یہ الفاظ کہتے تقبل اللہ منا ومنک, اللہ ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے. وَأَحَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں یہ دعا, اللہ ایسی خوشیاں آپ کو بار بار دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی بتایا, عید پڑھتے وقت جب عیدگاہ کی طرف آؤ پیدل چل کے آؤ. اگر بیمار ہے تو گاڑی استعمال ہو سکتی ہے, سواری استعمال ہو سکتی ہے. جس راستے سے آئے ہو واپسی پہ راستہ تبدیل کر کے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے, اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کھلے میدان میں تو وہاں کوئی رکھتے نہ پڑیے عید سے پہلے نہیں. سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی, جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے. قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے. تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کو اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں. پہلا
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. وجعل اللیل سکنا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا. اور دوسری جگہ فرمایا وجعل لکم من بیوتکم اللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنا. اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث. اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا. لیکن ان چاروں آیات کو سمجھنا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون. جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں. جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا، وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا. لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں، اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو. کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص. جو شخص کہے، آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتا. آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں، جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے. دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی. اسی طرح عورت کو خامد دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو وہ اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول دیے جس سے سکون اور خوشی آئے گی. اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں. وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے. اور یہ سائیکل کے 2 ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی. اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں. پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے. آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے
قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو۔ آپ آواز دیتے ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکھے یصلین، یہ بھی تہجد پڑھے۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی، کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائی، یہ تہجد پڑھیں۔ کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا۔ کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں، اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کبھی اٹھاتا ہے، فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر پسو پیش کرتی ہے نہیں اٹھتی، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اور اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامند کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے۔ اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتی، لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں، کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها ومالي قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت، جس عورت کو اللہ توفیق سے نواز دے، 8 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جا۔ لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں، کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کر۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلي ودابتي، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی جس کے اثرات گھر والوں پہ اور سواری پہ نظر آتے ہیں۔